الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج حضرت والد محترم سفر پر ہیں کوئٹہ کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے سامنے آج میں خطبہ اور نماز پڑھاؤں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے حق بات، حق طریقے سے، حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو کہ لائی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ ہماری جو امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کی جو اشرف الامم یا افضل الامم ہونے کی ایک وجہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر مختلف انداز سے امر بالمعروف نہی عن المنکر یا لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا یا وعظ و نصیحت کرنا یا تواصی بالحق کرنا یا ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ
جو یہ کام کریں گے یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ تم میں وہ سب سے بہترین قول اس کا ہوگا، یہ کس کا زیادہ اچھا قول ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ تو قرآن کریم میں سورہ عصر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ عصر زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام لوگ بنی نوع انسان بڑے خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیا، اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لے کر آئے جنہوں نے عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اپنے گھر والوں کے لیے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت یہ لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بمعروف او صدقہ، کہ لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو حکم دیں نیک کاموں کا یا صدقے کا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ قرآن کریم ہم سب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں نیک کام کا، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلانا چاہیے، ان کی تلقین کرنی چاہیے، وعظ و نصیحت کرنی چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے اور برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں اگر کوئی آدمی کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے چاہیے کہ وہ اس کام کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ رکھے تو اپنی زبان سے اس کو کہے، اور اگر اپنی زبان سے بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ دل سے برا جاننا سب سے ایمان کا کم ترین حصہ ہے۔ ایمان کا سب سے کم ترین حصہ یہ ہے کہ انسان اس کو کم از کم دل سے برا جانے۔ یہاں پر ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ کسی ایک آدمی سے نہیں کہا جا رہا کہ یہ فرض صرف عالم کا ہے، یا یہ فرض صرف مبلغ کا ہے، یا یہ فرض صرف واعظ کا ہے کہ جو وعظ اور نصیحت کر رہا ہو۔ من رآ منکم منکرا، جو بھی تم میں کوئی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، تمام مسلمانوں کا فرض ہے یہ
اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے کون سے درجے میں ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم بہت ساری صورتوں میں اپنے ہاتھ سے تو کسی چیز کو صحیح نہیں کر سکتے جہاں پر ہمیں قدرت نہ ہو. جہاں پر قدرت ہے، اپنا گھر بار ہے، اپنے اہل و عیال ہے، وہاں پر تو وہ اس کا نگہبان ہے. کیونکہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر آدمی نگہبان ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. تو انسان کچھ نہیں تو ایک انسان اپنے آپ کا نگران ہے، اپنے ہاتھ پیر کا نگران ہے، اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اپنے بچوں کا نگران ہے، یا اور بعض اوقات اپنے شاگردوں کا، اپنے چھوٹوں کا ایک طریقے سے نگران ہے. ان کو تو آدمی اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے. لیکن جہاں پر انسان نگران نہیں ہے، جہاں پر اس کے لیے اپنے ہاتھ سے روکنا ناممکن ہے، تو وہاں تو زبان کے ذریعے انسان اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کو تذکیر کر سکتا ہے. ابھی جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم لوگوں کو نصیحت کرو، کیونکہ یہ ذکر کرنا، نصیحت کرنا، یہ تذکیر کرنا، یہ مومنین کو نفع پہنچائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو من شہیدہا فکریہا فہو کمن غاب عنہا ومن غاب عنہا فرضیہا فہو کمن شہیدہا. یعنی کہ اگر کوئی کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کے اوپر اس کو ناپسند کرے، دل سے ناپسند کرے، تو اس صورت کے اندر وہ ایسا ہے جیسے اس میں وہ شریک نہیں ہوا. لیکن اگر وہ اس کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ غلط کام ہو رہا ہے اور دل سے اس پہ وہ راضی ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے وہ ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے آس پاس ہمارے جو حالات ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، کتنے اس میں علانیہ گناہ ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. بعض اوقات والعیاذ باللہ ہمیں اب اتنی عادت پڑ گئی ہے ان گناہوں کے دیکھنے کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہمارے اوپر ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، والعیاذ باللہ. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فلاں شہر کو الٹ دو. تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ، کہ وہاں پر آپ کا ایک ایسا عابد و زاہد بندہ بھی رہتا ہے جس نے آپ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا اور مستقل عبادت میں لگا رہا، تو اسے بھی پلٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اسے بھی پلٹ دو اور پورے شہر والوں کو اس کے ساتھ پلٹ دو، کیونکہ اس کے سامنے یہ برا کام ہو رہا تھا اور اس کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں آئی. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے گناہ ہیں، والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سود ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے.
خیانت ہے، دھوکے بازی ہے، جھوٹ ہے، لوگوں کے ساتھ تجارت کے اندر دھوکہ دہی ہے، کتنے اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ معاملات کے اندر جائز ناجائز کی کوئی فکر نہیں ہے، کاروبار کے اندر پیسہ کس طرح کمایا جائے، حلال طریقے سے کمایا جائے یا ناجائز طریقے سے کمایا جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی جگہ پر جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آیا میں اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو میں صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں یا ادا نہیں کر رہا۔ لیکن جب تنخواہ وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو تنخواہ پوری کی پوری لیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں، اور جب لینے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں تو اپنا پیسہ جو ملنے والا ہے وہ اس میں ذرہ برابر بھی کٹوتی نہ ہو، لیکن کام چاہے وقت پورا دیں یا نہ دیں، چاہے اپنی ذمہ داری پوری کریں یا نہ کریں، چاہے اس میں جھوٹ سے کام لیں، چاہے حرام سے کام لیں، تو حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حرام کھانا کس قدر گناہ ہے۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ جسم کا جو ٹکڑا کسی حرام غذا سے پرورش پایا ہو وہ آگ میں جانے کا مستحق ہے، دوزخ میں جلنے کا مستحق ہے۔ لیکن ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہم آیا جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، وہ جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے۔ یا حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ بڑے پریشان حال، لباس و پوشاک میں بڑے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے پوری کرے؟ کیونکہ وہ ان کا پہننا بھی حرام کا، کھانا بھی حرام کا، سب چیزیں حرام کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی بعض اوقات، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہم میں بہت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ماحول میں ارد گرد اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں یہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ کتنا زیادہ رشوت کا زور ہے، حالانکہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک آدمی آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے والرائش، کہ جو رشوت کھلاتا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ دیکھیے ہمارے ملک میں کوئی کام رشوت کے بغیر ہوتا ہے؟ کوئی تجارت، کوئی بھی کام ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجئے اوپر سے لے کے نیچے تک، چھوٹا آدمی ہو یا بڑا ہو، ہر آدمی رشوت لے رہا ہے۔ کیا ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، دن بھر دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کو
کم از کم اپنی زبان سے سمجھائیں. پہلی بات تو جو لوگ اس میں خود مبتلا ہیں تو ان کو خود یہ غور کرنا چاہیے کہ حرام کھانا یہ ان کے جسم کے یا ان کے بچوں کے لیے ان کی غذا بن رہا ہے، تو یہ حدیث کی روح سے یہ آگ میں جانے کا مستحق ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور قیامت میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں سے کھایا. اور جو اس میں مبتلا نہیں ہیں، جو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اپنے ہاتھ سے، اگر ان کے گھر والے ہیں تو ان کی بیوی بچوں کو اگر ان کے گھر کا ذمہ دار ہے یا گھر کا ذمہ دار ان کے گھر میں کوئی بچہ ہے جو رشوت خور ہے والعیاذ باللہ، تو اس کو ہاتھ سے روکنا، ورنہ کم از کم زبان سے روکے. اگر ہم سب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو والعیاذ باللہ ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ بھئی یہ کام تو حکومت کا ہے، یہ کام تو پولیس کا ہے، یا یہ کام تو اینٹی کرپشن والوں کا ہے، یا یہ کام تو نیب کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یہ ہمیں جس کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ رشوت لے رہا ہے یا رشوت دے رہا ہے، یہ جس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہو، ہم اس کو اپنی زبان سے، کم از کم اپنی زبان سے اس کو کہیں، سمجھائیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی سختی کرے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن، علم کے ذریعے سے جدال، علم کے ذریعے سے ان کو بتلاؤ کہ دیکھو قرآن پاک میں یہ فرمایا، حدیث میں یہ فرمایا، ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، مسلمانوں کی یہ روایت ہے. یہ چیزیں ہم ان کو اسلام کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے ان کو سمجھائیں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو فرعون کی طرف بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ان سے کیا کہا تھا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون سے جب بات کرو نرمی سے بات کرنا. ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو ان کی بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو فرعون سے بڑا کوئی کافر، مشرک، گناہگار والعیاذ باللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس نے خدا کا دعویٰ کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، حضرت علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے زیادہ کوئی مصلح نہیں ہو سکتا. جب دو طرف ایسے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان کے ساتھ بات کرو تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. تو شما یعنی کہ ہم سب لوگ اگر ہم کسی کی نصیحت کریں تو پھر ہم کہاں پر، ہم کیسے سختی کر سکتے ہیں؟ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی آدمی، کوئی گناہگار کیوں نہ ہو، ہمیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ایک ایسے انداز سے بات کرنی ہے کہ جس میں کوئی طنز و تشنیع نہ ہو، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک بیمار ہے. جیسے بیمار کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ بات کی جاتی ہے، حکمت کے ساتھ بات کی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے.
کہ بھئی دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو، تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری وجہ سے ایک حرام کھانا کھا رہی ہے، اس کو سمجھایا جائے. یہ کام کرنا، یہ ان کو اس بات کی طرف سمجھانا، یہ صرف کسی ایک عالم کا یا واعظ کا یا کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جو بھی دیکھے گا اس کی ذمہ داری ہے. اگر ہم لوگ ان علانیہ گناہوں کو دیکھ کر اپنے لیے اپنی نگاہوں کو اغماس کر لیں اور اس کو اگنور کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، کوئی ذرہ برابر بلا بھلا نہ کریں، تو آپ یہ سوچئے ابھی جو میں نے حدیث بیان کی کہ انسان کم از کم برا جانے، اور اگر برا بھی نہیں جان رہا اور اس کو چھوڑ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے ان کے ساتھ شریک ہے گناہ کے اندر. الیاذ باللہ. ہم اپنا جائزہ لیں. یہ ہر وقت یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا اب ہم نے برا ماننا دل سے ہر موقع پر کیا چھوڑ دیا ہے یا رکھا ہوا ہے؟ اب تو ہمارے دل پہ اثر بھی نہیں ہو رہا. الیاذ باللہ. جو کہ ایمان کا کم ترین حصہ تھا. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والوں کی مثال اور نہ دینے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک سفینہ جا رہا ہو سمندر میں، کوئی سفینہ ہو، کوئی کشتی ہو 2 منزلہ، وہ جا رہی ہو. اب پانی جو رکھا ہے وہ اوپر والی منزل میں رکھا ہے پینے کے لیے، تو جو نیچے والے منزل والے لوگ ہیں ان کو بار بار پانی اوپر لینے کے لیے آنا پڑتا ہے. اب کسی وقت ان کو دماغ میں آیا کہ بھئی ہمیں بار بار اوپر آنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک کام کریں کہ اسی سفینے کے اندر سوراخ کر دیں نیچے سے اور پانی نکال لیں، اور وہاں سے پانی نکال کے اپنا پانی استعمال کر لیں. تو جو اوپر والے ہیں وہ سوچیں کہ بھئی یہ تو انہوں نے کام کیا ہے، وہ ڈوبیں گے، ہم تو نہیں ڈوب رہے. ہوگا کیا؟ پورا سفینہ ہی ڈوبے گا. نیچے کشتی والے بھی ڈوبیں گے، نیچے مندر والے بھی ڈوبیں گے، اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے. تو اگر کوئی آدمی کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو اور علانیہ وہ کام ہوتا ہو، لیکن اس کو یہ سوچے کہ بھئی وہ تو وہ کر رہے ہیں، وہ جانے، ہمیں اس کی کیا فکر، یہ مومن کا کام نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں کتنی قرآن پاک میں آیات اور احادیث آئی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بنی اسرائیل میں ہلاکت شروع ہوئی وہ اسی طرح ہوئی کہ ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے برے کام کرنے شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے برے کام کرنے شروع کر دیے. تو جو ان کے ساتھ لوگ رہتے تھے انہوں نے اس کو کوئی برا نہیں جانا، ان کو نہ روکا نہ کچھ کیا، وہ دیکھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خلط کر دیا. یعنی کہ جو برے لوگ تھے ان کے دل جو برے حالت میں تھے، جو نیک لوگ تھے ان کے بھی دل ان کے ساتھ مل گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو گئے، اور ان سب پہ عذاب آیا اور سب تباہ ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو علانیہ گناہ ہوتے ہیں نا، یہ سود ہے، رشوت ہے، دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، ملازمت کے اندر حرام خوری ہے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جو عام ہیں، اور ہم اس کے اوپر کوئی اپنا ملی یا اپنے ایمانی یا کوئی اپنے اندر کوئی اس بات کی فکر نہیں محسوس کرتے کہ ہم ان کو نصیحت کریں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ ہم یہ مت سوچیں کہ یہ اس سے وہ لوگ ہلاک ہوں گے جو گناہ کر رہے ہیں، بلکہ ان احادیث اور ان قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ الیاذ باللہ یہ سب کو لے ڈوبے گا. یہ سب کے اوپر الیاذ باللہ عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے.
لہذا ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ جھانکنا چاہیے، اور نہ صرف ہم کو بلکہ اپنے جو دوسرے واعظین ہیں، مبلغین ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، ان کو بتلانا چاہیے کہ دیکھو یہ امر بالمعروف، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اور دوسرے کام ضروری ہیں، اس طرح امر بالمعروف بھی ضروری ہے۔ تم لوگ اپنے آس پاس کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھو تو ان کو سمجھانا یہ تمہارا فرض ہے، اس پہ خاموش رہنا، یہ اس کو چھوڑ دینا بغیر برا جانے ہوئے، یہ انتہائی ترین غلط چیز ہے۔ یہ ہم سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ احساس نہیں ہے تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہ صرف ہمیں ہونا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی احساس دلانا چاہیے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دوسروں کو اس بات کا احساس دلائیں۔ اگر ہم یہ احساس نہیں دلا رہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور غلطی ہے۔ یہ تو بھائی یہی، اس کے بارے میں تو آدمی بات کرتا جائے، لیکن بات یہی ہے کہ ہماری باتوں میں اگر تھوڑی سی بات سے بھی اگر اثر ہو جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے تو کیا پتہ کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، کیا پتہ کہ وہ اگر الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر ایک آدمی ہماری وجہ سے نیک ہو جاتا ہے اور گناہ کے کام چھوڑ دیتا ہے تو اور حلال کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جو ان کو بتلانے والا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ کرنے والا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کسی کو بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، دین کی طرف بلائیں۔ یہ نہ سوچیں یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے خالی، یا فلاں کا کام ہے، نہیں بھائی، یہ تمام مسلمانوں کا، ہم سب کا کام ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے غیر طالب علم ہو، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ لہذا میں اسی کے ساتھ، اسی درخواست کے ساتھ کہ ہم سب اس پہ غور کریں اور اس کی دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔